نعم صلی اللہ رسول الکریم باب ما جاء فی خاتم النبوت حدثنا قتيبة سعيد قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن جعد بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه يقول ذهبت بي خالتي الى وسلم قال يا رسول الله ان ابن اختي وجه فمسه وسلم راسي ودعا لي بالبركه وتوضا شريط من وضوئي وقمت خلف ظاهر فنظر الخاتم الذي بين كتفه فاذا هو مثل زر الحجله. خاتم نبوہ، خاتم مہر نبوت وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، بائیں طرف تھی، لیفٹ سائڈ پر، دل کے بالکل محاذات پر، وسط میں نہیں تھی، دل کے محاذات پر پیچھے تھی. اور یہ کیونکہ شیطان جو ہے وہ پیچھے سے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیچھے سے اپنا منہ ڈالتا ہے اور جب دل میں غفلت دیکھتا ہے تو اس میں گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے خناس کہتے ہیں، خنس پیچھے ہٹنے والا، تو یہ آگے کرتا ہے پھر منہ پیچھے کرتا ہے، یہ کرتا ہے اس کا کام. جو غافل دیکھے گا تو آگے منہ ڈال دے گا، بس ڈالے گا پھر پیچھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ختم نبوت تھی، مہر نبوت، اس کا راستہ بند تھا یہاں سے بالکل، یہ اس لیے دل کے محاذات میں بائیں طرف تھی. اب اس کی شکل کیا تھی؟ اب یہ روایات آ رہی ہیں، سب روایات کو دیکھیں پھر اس سے بعد میں نتیجہ نکلتا ہے. صاحب نے یزید کہتے ہیں ذہبت بھی خالتی، میری خالہ مجھے لے گئی. یہ پہلی روایت بہت اہم ہے. الہ وسلم کے پاس قال یا رسول اللہ ان ابن اختی وجعن، یہ میرا بھانجا بیمار ہے، وجعن. فمسح وسلم راسی، وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. یہ جو بزرگ سر پر ہاتھ پھیرتے سنت ہے، یہ دیکھو بچوں کے سر پر ہاتھ، یہ مسح، میرے سر پر ہاتھ پھیرا. کیونکہ سر جو ہے نا وہ مدار بقا اور صحت ہے انسان کا. اگر یہ سر اور یہ دماغ صحیح کام کرے تو صحت مند انسان ہے. نیچے سے کوئی تھوڑی بہت معذوری بھی ہو تو کام چلتا ہے، لیکن اگر دماغ ہی نہیں ہے تو پھر تو بالکل کچھ بھی نہیں. یہ تو سر کو کیا، اور دعالی بالبرکت، برکت کی دعا کی. وہ توضا، وضو فرمایا. شرط وضو، میں نے اب کے وضو کے بچے ہوئے پانی بھی پیا. وقمت خلف ظہری، میں رسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. فنظرت الخاتم، میں نے مہر کو دیکھا. الذی بین کتفیہ، جو دونوں کندھوں کے درمیان تھی، وہ کس طرح تھی؟ فیضا مثل زر الحجلۃ، یہ لفظ کو سمجھو، زر الحجلہ. اچھا، صاحب نے یزید جو ہے تقریباً 80 سال سے زائد ان کی عمر ہوئی. ان کے سر کے بال سفید نہیں ہوئے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے. ہاں جی، ویسے تو بوڑھے تھے اور داڑھی بھی سفید، سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا ان پر. اور صحت مند بھی رہے، عام طور پر صحت مند ہی رہے آخری عمر تک تقریباً. مصر زر الحجلہ، تو وہ مہر نبوت. زر کہتے ہیں گھنڈی کو، یہ جو پھمنا ہوتا ہے، اور حجلہ کہتے ہیں چارپائی. تو چارپائی پر چادر ڈال کے اس کے نیچے گول گول گھنڈیاں بنائی جاتی چادر کے اوپر. یہ پھمنے سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ خصوصاً شادی کی جو چادر ہوتی ہے اس میں گول گول. تو اس طریقے پر تھی زر الحجلہ، سمجھا نہیں؟ تو یہ حجلہ کہتے چارپائی، یعنی یہ عام چارپائی نہیں، یعنی وہ جو دلہن کی چارپائی ہوتی ہے وہ خاص چارپائی، جی ڈولی والی جو خاص چارپائی. اور زر الحجلہ وہ پھمنا، اس کو گھنڈی بھی کہتے ہیں، عربی اور اردو زبان میں گھنڈیوں کی طرح، چھوٹی چھوٹی گھنڈی کی طرح تھی. اچھا، دوسری روایت ہے رز الحجلہ، رز، را پہلے زا بعد میں، یہ میں. تو رز میں نا انڈا، حجلہ میں نا چکور، چکور کے انڈے جتنے، کتنی تھی؟ جیسے چکور کا انڈا ہوتا ہے یا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے. اتنی بڑی مہر نبوت تھی پیغمبر سلام کے جو نا وہ دونوں کندھوں درمیان. تو یہ روایت، یہ زر حجلہ رز الحجلہ دونوں طرح ہے. تو حجلہ چارپائی کو بھی کہتے ہیں، اگر زر ہوگا تو پھر گھنڈی، اور جو نا وہ، اور اس لیے جو بٹن ہوتے ہیں ان کو آج عربی زبان میں ازرار کہتے ہیں. ازرار، یہ جو بٹن لگاتے ہیں، یہ جو بٹن ہے یہ ازرار کہتے ہیں. تو زر یعنی گھنڈی کی طرح، حجلہ چارپائی، اور اگر رز پڑیں گے تو انڈا، اور حجلہ میں نا چکور. اگلی روایت دیکھی. حدثنا سید یعقوب طالقانی قال اخبرنا ایوب بن جابر بن سلمہ حرب بن حجاج بن سمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت الخاتم بین کتفیہ وسلم غدۃ حمراء، میں نے دیکھی ختم نبوت دونوں کندھوں کے درمیان غدۃ حمراء، سرخ رنگ کا غدہ. غدہ کہتے ہیں وہ گوشت کا لوتھڑا. مثل بیضۃ الحمامۃ، فرمایا کہ کبوتری کے انڈے جتنا. کتنا دیکھا؟ تیسری روایت
حدثنا ابو مسلم المدنی قال اخبرنا یوسف بن باشون عن ابیہ ناصر بن عمر بن قتادہ عن جدتی رمیسہ قال سمعت ولو شان قبل خاتم، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ فرماتے سنا اور میں اتنے قریب بیٹھی تھی کہ قریب تھا کہ میں مہر نبوت کو چوم لیتی، یعنی پیچھے بیٹھ صلی سے ہے نا، تو اماں پیچھے بیٹھی تھی تو کہا کہ اتنی قریب تھی کہ میں چوم بھی سکتی تھی وسلم کے مہر نبوت۔ یہ بینکت من قربی لفالت میں کر سکتے یقول سعد معاذ، آپ نے سعد معاذ کے بارے میں فرمایا تھا یوم معاذ جب وہ فوت ہوئے اہتز العرش الرحمان کہ اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا تھا، خوشی سے عرش ہلنے لگا۔ یہ سعد معاذ وہی ہیں جو غزوہ جو نا خندق میں جن کو تیر لگا تھا اور وہ پھر شہید ہوئے غزوہ بنو قریظہ کے واقعے کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ آج اللہ کا عرش بھی خوشی سے ہلنے لگا کہ سعد کی روح اوپر آ رہی ہے، اہتز العرش الرحمان۔ اور آپ جب چل رہے تھے ان کے جنازے میں تو ایسے پاؤں اٹھا کے چلتے تھے، فرمایا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے نہ ہوں۔ حضرت احمد بن عبد الزبی وعلی بن حجر وغیر روایت قال اخبرنا اسم یونس بن عمر بن عبد الله مولى غفرہ قال حدثنا ابراہیم بن محمد بن ولد علی بن ابی طالب قال كان علی رضی اللہ عنہ وسلم زکات بین کتفی خاتم و خاتم النبیین انا محمد شاعر قال اخبرنا ابو عاصم قال حدث اخبرنا غزرۃ بن ثابت انی علباء بن احمر حدثنا عمر بن اخطب انصاری قال قال وسلم یا ابا زید ادن منی، اے ابو زید میرے قریب ہو جا، فمسا ظہری میری پیٹھ پر جناب ہاتھ پھیر، فمزات زارا ہو تو میں نے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر، جیسے بزرگ کرا لیتے بھی ہاتھ پر مطلب ہاتھ پھیرو خارش ہو رہی ہے ایسے۔ فوقات اصابی الخاتم، تو کہا کہ میرا ہاتھ آپ کے مہر پر جا پڑا۔ قلت عمر خاتمین کا مہر کیا تھی؟ کہا شعرات المجتمعات، کہا کہ کچھ بال جمع تھے، کچھ تھے بال جمع تھے، یعنی اس اندازہ نہیں ہوا لیکن وہ بالوں پر ہاتھ لگا تو اسے ایسے لگا جیسے مہر پر کیا ہے، بال ہے۔ حدنا ابو عمار حسین حریث الخزاعی قال اخبرنا علی حسین بن واقد حدثنا ابی حدثنا عبداللہ بن بریدہ سمعت ابی بریدہ یقول جاء سلمان فارسی، کہ سلمان فارسی کا واقعہ ہے، شیخ الحدیث صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ سلمان فارسی 15 سال کی عمر تک تو یہ مجوسی تھے، پھر عیسائیوں کے قافلے کے ساتھ چلے گئے تو عیسائی بن گئے، تو شام میں رہے، شام میں یہ شام میں تقریباً 150 سال تقریباً انہوں نے شام میں گزارا ہے، 150 سال، اور ہر کتاب میں یہی پڑھتے رہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، آخری پیغمبر آئیں گے، ایسی جگہ پر آئیں گے۔ تو پھر وہاں سے یہ چلے وسلم کی تلاش میں، اور ان کے بعد بہت گائے بکریاں تھیں، اور یہ بڑے ماہر عالم بن گئے، یعنی بڑے علماء میں سے ہو گئے، راہب اور بڑا علم تورات انجیل کا۔ تو وہاں سے پھر عرب آ گئے، عرب میں ان کو غلام بنا لیا، تو 10 آدمیوں کے ہاتھوں بکے یہ 10 آدمی، ایک انہوں نے خریدا، تو آخری یہودی ان کو مدینہ سے لے آیا۔ جب مدینہ دیکھا تو خوش ہو گئے، نعرے مارنے لگے، کیونکہ وہ جو زمین تھی مدینے کی، کہا کہ یہی دارالہجرہ ہے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد یہ سن لیا کہ پیغمبر سلام آئے، بلکہ اس میں بھی آتا ہے کہ یہ اپنے ان کا بیٹا آیا یہودی کا، کہا کہ ان کا دادا آ گیا، عربوں کا دادا آ گیا، تو ان کو اسی کے انتظار میں انہوں نے اتنی طویل وقت گزارا ہے، کیونکہ ان کی عمر 250 سال ہوئی ہے، تو 60 سال اسلام میں، اور اس سے پہلے 190 سال 15 سال چھوڑ کر باقی عیسائیت میں رہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آ گیا تو یہ پوچھ کون ہے ایسے کر کے انہوں نے تھپڑ مارا زور سے۔ یہودیوں کو تو ویسے جلن تھی، انہوں نے کہا تو کون تھا پوچھنے والا، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ کیا کچھ جانتے۔ تو پھر یہ واقعہ آیا یہ کہ انہوں نے 3 نشانیاں تھیں جو انہوں نے تورات انجیل میں پڑھی تھی ان کے حق ہونے کی، ان میں سے ان نشانیوں کو پورا یہ قبا میں آئے، کیونکہ 4 دن آپ قبا میں آئے۔ اب دیکھو فرمایا جا سلمان فارسی علیہ وسلم کے پاس آئے، ہین قدم جب مدینہ رسول اللہ بمائدۃ علیہ رطب، ایک ٹرے لائے، ایک خوان جس کے اوپر کھجوریں تھیں، فوضع بین وسلم کے سامنے رکھ دیا، قال یا سلمان ما ھذا، اچھا عجیب ہے آپ نے نام بھی نہیں پوچھا، خود کا یا سلمان ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال صدقۃ، علی کا صدقہ، یہ صدقہ ہے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر صدقہ ہے۔ قال ارفع، لے جا، انا لا ناکل، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو لے گئے اور خوش ہو گئے، پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ پیغمبر صدقہ نہیں کھائیں گے۔ نمبر 2، پر اب فجال غد بھی، پھر اگلے دن لے کر آئے، فوضع بین ید وسلم، پھر وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ما ھذا یا سلمان، یہ کیا ہے؟ قال ہدیۃ لک، یہ ہدیہ ہے۔ قال سلم دی اصحاب ابسطوا، فرمایا چلو دسترخوان بچاؤ، ہدیہ کھاؤ۔ تو دوسری نشانی پوری ہو گئی کہ ہدیہ کھائیں، ہدیہ لیں گے لیکن صدقہ نہیں لیں گے۔ اس کے بعد
ثم نزل خاتم پھر وسلم کی مہر نبوت دیکھی، یہ تیسری نشانی تھی کہ ان کے کندھوں مہر نبوت ہوگی. فآمن به، تو وسلم پر ایمان لے آئے. کان الیہود، ایک یہودی کے ملکیت میں تھے. اب کہنے لگے جی میں کس طرح اس سے چھٹکارا پاؤں. آپ نے فرمایا اس سے اپنی قیمت پوچھ لو. اب اس نے قیمت کیا لگائی؟ فتح وسلم بھی قضا درہمن، اس نے کہا کہ اتنی اوقیہ چاندی دے، تقریباً 40 اوقیہ، کتنے اوقیہ چاندی دے. علی یسلم دخیلن، اور پھر ایک باغ بھی لگائے. فیام سلمان بھی، اور اس میں سلیمان کام کرتا تطعما، یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگے. وہ پھل دینے لگے. اب کس طرح 6 سال سے پہلے پھل نہیں دیتا، اب وہ کہتا ہے میں لگاؤں گا، وہ 6 سال میں پھل دے گا. تو پھر آگے دیکھ کیا ہوا. فغرس سلم النخلا، سلم نے پورا باغ اپنے ہاتھ سے لگایا. آج بھی سلمان فارسی کے باغات وہ سب حسن کے ہاتھ سے، آج بھی اس کے کچھ درخت موجود ہیں، لیکن وہ ابھی وہ نہیں ہے، لیکن ہے کہ وہ درخت پڑے ہوئے ہیں. اللہ رحمہ سوائے ایک درخت کے، نغرس عمر جو حضرت عمر نے لگا دیا تھا. فمترخل من عام، یہاں اسی سال پھل دے دیا، درختوں نے بڑے ہو گئے اسی سال، ایک سال میں 6 مہینے میں. لم تحمل، لیکن ایک نے پھل نہیں دیا. فقال صلی اللہ ما شان واضح نقلا، کہا کس نے کو پھل نہیں دیا. قال عمر یا رسول اللہ انا غرست، میں نے اس کو لگایا تھا. فنا سن، اس کو کھڑا. فغرسا، پھر اس کو لگا دیا. فامد بن غامی، تو اسی سال تو اس کی شرط پوری ہوگی. اور جو چاندی کا تھا تو ایک انڈا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا چھوٹا سا، اور میں انڈے کو لے جاؤ، توڑ کر تکڑی میں ڈالتے رہنا، تلواتے رہنا. اور وہ انڈے کا انڈا بچ گیا، اور اس کا پورا جو ہے نا وہ سونا چاندی بھی پورا ہو گیا، اور آپ آزاد ہو گئے. یہ سلمان فارسی کا قصہ ہے، بہت عجیب و غریب واقعہ ان کا. تو یہ جو روایت ہے، اس روایت میں 3 نشانیوں نے مقرر کی تھی، تو ان میں ایک مہر نبوت بھی ہے. تو جب تیسری دیکھی نشانی تو پھر ایمان لے آپ پر. حدثنا مشان قال بن ابي شم وزار اخبرنا ابو قيل الدور کا نبی نظران سال تواس خود خاتم وسلم کا خاتم النبوہ. کہا کہ کیسی تھی خدمت، کا رکان فیزار بزت شاجد ناشزہ، کہا کہ ابرا ہوا گوشت تھا آپ کی پیٹھ پر. حدثنا ابو الاشعث احمد بن مقدام الرجل البصري قال اخبرنا حماد بن زید بن عاصم بن احبر عبد الله بن سرجس قال وسلم وفي ناس من اصحابي، کہا کہ رسول اللہ کے پاس آیا، آپ کچھ صحابہ میں بیٹھے تھے. فدرتها قضا من خلفی، کہا کہ میں ایسے پیچھے آیا، یعنی موڑ دیکھنے کے لیے. فارف الذی اريد، تو آپ سمجھ گئے جو میں چاہتا ہوں. فالقى الردان، تو آپ نے چادر پیچھے کر دی. میں نے بتایا تھا کہ آپ احرام کی طرح چادر پہنتے تھے، قمیض بہت کم پہنتے تھے، ایسے پیچھے کر دیا آپ نے احرام کی طرح، تو وہ پیچھے ننگی ہوگی جگہ. یہ روایت بہت اہم ہے. فرائیت موزل خاتم، میں نے خاتم کی جگہ دیکھی، اعلیٰ کتفے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان، مثل الجمع، مٹھی کی طرح. جمع مٹھی، جمع نا مٹھی کی طرح، بند مٹھی. حولہ خیلان، جس کے ارد گرد تل تھے. خیلان خال کی جب ہے، یہ تل ہوتا ہے، تل. کانا سالیل، وہ اتنے بڑے تل تھے جیسے موقع ہوں. یہ جو موقع ہوتا ہے نا، جو بیماری کی وجہ سے بنتا ہے، اس کو سولول کی جمع ہے. یہ بہت اہم ہے یہ روایت. جمع کا معنی، جمع کا معنی کیا ہے؟ قفل، جم کما جمع جیم پر قفل کی طرح پڑھا ہے، جم مثل جم، کہ مٹھی کی طرح. حولو خیلان، خیلان میں نا تل، خال کی جمع ہے. کنا سالیل، سولول کی جمع ہے، گویا کہ موقع ہیں، اتنے بڑے بڑے تل تھے ایسے. فرجا، تو میں سامنے آیا، حتی استقبل، تو آپ کے سامنے آیا. قال غفر اللہ لک یا رسول اللہ، کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ کے وسلم. قال لک، آپ کو بھی معاف کرے. قال قوم استغفر لک یا رسول، تیرے لیے وسلم نے مغفرت کی دعا کی ہے. قال نام ورکم، کہ تمہارے لیے بھی کی. طلع واستغفر لذنبک والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت پڑھی. اب اس روایت پوری میں آپ دیکھیں کہ پہلی روایت میں آتا ہے زر الحجلہ، چکور کے انڈے کی طرح یا گھنڈی کی طرح، رز الحجلہ یا زر الحجلہ. دوسری روایت میں آتا ہے بیض حمامہ، اور تیسری روایت ہے کہ کس کی طرح؟ مٹھی کی طرح. اب یہ روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مٹھی تو بہت بڑی ہوتی ہے انسان، باقیوں کے اندر تفصیل نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ مہر نبوت چھوٹی بڑی ہوتی رہتی تھی. یاد رکھو اس کا جواب کیا ہے کہ مہر نبوت کیا ہوتی تھی؟ جب چھوٹی ہوتی تھی تو بالکل چھوٹی ہو جاتی، جب بڑی ہوتی تو مٹھی کی طرح ہو جاتی. لیکن اس پر بال تھے اور اس کے ارد گرد کیا تھے؟ تل تھے. لیکن وہ تل اتنے بڑے تھے جیسے کیا ہوتا ہے؟ موقع ہوتے ہیں. جو موقع ہوتا ہے جو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اس طرح ہوتے ہیں، ایسے تھے. یہ سالیل جو نا سولول، یہ موقع، اور خیلان کہتے ہیں جو تل ہوتے ہیں، یہ اس کو تل کو کہتے ہیں.
خال کی جمع جو ہے یہ خال مفرد ہے اور خیلان جمع ہے تل، اور سعالیل موقع، اس کی جمع کیا ہے؟ سؤلول کی جمع سؤلول، سمجھے نہیں؟ تو تین کیفیات آ گئیں. تو یہ تو اس سے معلوم. اور ام سلمہ کی روایت میں آتا ہے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ برابر ہو گئی تھی جگہ، تو بالکل برابر ہو گئی تھی، اور اس وقت کوئی وہاں پر وہ نہیں تھا. وہ تل وغیرہ تھے، بال تھے، لیکن وہ ابری ہوئی جگہ نہیں تھی، وہ بالکل آپ کے جسم کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ برابر ہو گئی تھی. وہ تو معلوم ہے کہ مہر نبوت گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. باب ما جاء فی شعر وسلم، اب بڑا اہم باب آ گیا وسلم کے بالوں کا بیان. میں نے بتایا تھا کہ وسلم تین قسم، والا جا وفرا لما جمہ. کیا تھا؟ وفرا کانوں کے لوگ تک، لما گردن پر، جمہ کندھوں پر. اب اسی کو بیان کر رہے ہیں. انا علی وجن قال اخبرنا اسماعیل ابراہیم بن عمید بن اسماعیل قال كان شعر وسلم الى نصف اذنيه، وسلم کے کان جو نصف جو ہوتے تھے. میں نے بتایا جب آپ حجامت کراتے تھے تو یہاں ہوتے تھے، جب تھوڑے لمبے ہوتے تو گردن پر آ جاتے تھے، اور جنگ کی حالت میں کندھوں پر ہوتے تھے، یہاں پر کیونکہ جنگی حالت میں ہو. حناد السری قال اخبرنا عبد الرحمن بن الزناد ان ہمشام اور نبی ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغتسل علیہ وسلم من اناء، کہ میں اور وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، ایک برتن سے یعنی اکٹھے غسل کرتے تھے. تو یہ ایسی روشنیت ہوتی نہیں تھی، اندھیرا ہوتا تھا اور وقت کم ہوتا تھا، کیونکہ تہجد دونوں نے پڑھنی ہے یا فجر پڑھنی تو اکٹھا. تو میاں بیوی کا اکٹھا غسل کرنا جائز ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے، اکٹھے کر سکتے ہیں. ہاں جی، بلکہ حضرت نے لکھا ہے شبیر عثمانی رحم اللہ نے کہ اکٹھے غسل کرنے سے میاں بیوی میں محبت بھی بڑھتی ہے. یہ بھی لکھا ہے، عجیب بات اس میں. وسلم اکٹھے غسل کرتے تھے، ادھر اماں بیٹھ جاتی ادھر وسلم، اور اسی میں سے برتن سے لے کر وسلم مسجد چلے جاتے، اماں جو ہے گھر میں نماز روزہ کرنے لگ جاتی. تو میں وسلم ایک برتن سے وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے. کان الشعر، اس حدیث کو دیکھو، کان الشعر فوق الجمت و دون الوفرت، آپ کے بال جمعہ سے زیادہ اور وفرا سے کم تھے. اب اس روایت کا کیا معنی ہے؟ فوق الجمت دون الوفرت، روایت کو سمجھو. اب اس یہاں پر بہت ہو گئے بھی جمعہ سے زیادہ تو بال ہے نہیں، سب سے زیادہ بال جمعہ تھے، اور وفرا سے کم ہے تو وفرا تو سب سے کم ہے، تو اس سے کم کیا ہوں گے؟ نہیں، اصل میں نہیں، یہاں پر فوق سے مراد ہے اوپر، اور دون سے مراد ہے نیچے، یعنی جمعہ سے اوپر اور وفرا سے نیچے. تو کون سے بال ہوں گے؟ لما. کون سے بال ہوں گے؟ کون سے بال ہوں گے؟ تو یہاں فوق اور دون کا معنی کرنے میں احتیاط کریں. یہاں فوق سے مراد ہے اوپر، یعنی جمعہ سے یعنی کندھوں سے اوپر تھے، اور وفرا سے نیچے تھے. تو کہا تھے گردن پر تھے، تو کون سے بال تھے؟ لما بال تھے. تو یہ لما کا بیان ہے کہ وسلم کے بال لما تھے. اما یہ فرما رہے. حدثنا عن منین قال اخبرنا ابو قتن قال شعبۃ بن اسحاق عن براء بن عازب قال كان سلم مربون بید ما بین منکبیہ کان جمعۃ شمعۃ وزنہ. حدثنا بشار قال حدثنا اخبرنا وهب بن جرير حازم النبي انا قتادہ قال قلت كيف كان شر سلم قال لم يكن بالجاد ولا بالسبت، سلم کے بال نہ گھنگریالے تھے نہ سیدھے تھے. کان لبلی شعر شامت وزنہ، اور آپ کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. حنا محمد بن یحیی بن ابی عمر المکی قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن ابی نجی عن مجاہد ام ہانی بنت ابی طالب قال قدم وسلم مکہ قدمت وسلم، مکہ تشریف لائے. یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. ولو اربع غدائر، آپ کی 4 لٹیں تھیں. دیکھو لٹیں عورتیں بناتی ہیں جو گتے وغیرہ، یہ غدائر سے مراد ہے آپ نے خود پہنا ہوا تھا نا، جو ان خود میں سے 4 بالوں کی لٹیں نکل آئی تھی، دائیں اور بائیں، 2 دائیں بائیں، وہ مراد ہے. کیونکہ جنگی حالت میں گئے تھے نا فتح مکہ میں. تو یہ غدائر سے مراد ہے کہ آپ کی چونکہ زلفیں تھیں تو پھر جنگی حالت میں تھے تو اوپر خود پہنا ہوا تھا تو نکلے. کیونکہ آپ اس کو پیچھے سوار تو نہیں سکتے، کیونکہ لوہے کی ٹوپی اور یہاں نیچے سے باندھی جاتی تھی وہ. تو اربع غدائر. تو اما ام ہانی فرماتی ہیں کہ آپ کی 4 لٹیں لٹک رہی تھی، دائیں 2 اور 2 بائیں. کیا حسین، کیسے حسن ہوتا ہوگا، ایسے لٹکی آپ کے چہرے پر، گال مبارک پر گر رہی تھی. سبحان اللہ. حدثنا سوید نصر قال حدثنا عبد الله مبارك عن معمر عن ثابت بن رضي الله عنه نشار وسلم كان الى انصاف اذنيه. حدثنا سوید نصر قال اخبرنا عبد الله مبارك عن يونس بن يزيد عن زهري عن اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبہ بن عبد الله بن عباس بن ان سلم كان يصدر شعره. پیغمبر اسلام پہلے اپنے بالوں کو سیدھا کرتے تھے، ایسے سیدھا کر لیتے، ایسے جب یوں سیدھا یا آگے سیدھا کرتے تھے.
وکان مشرکون یفرقون رؤوسهم، اور مشرکین مانگ نکالتے تھے بیچ میں، یفرقون رؤوسهم. وکان اہل کتاب یصدرون رؤوسهم، اور اہل کتاب بھی سیدھے بال ڈالتے تھے پیچھے یا آگے. وکان یحب موافقت اہل کتاب فیما لم یؤمر فی بشیء، اور آپ پسند کرتے تھے اہل کتاب کی موافقت اس چیز میں جس میں خاص حکم نہ دیا گیا ہو، کیونکہ اہل کتاب کو اپنا قریب سمجھتے تھے، لیکن اہل کتاب ہی نے آپ کو دور کیا. حالانکہ آپ ان کو قریب سمجھتے تھے، یہ بھی ایک پیغمبر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، میں بھی نبی ہوں اور یہ بھی ایک نبی کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور بجائے سب سے زیادہ دشمنی یہود و نصارہ نے وسلم کے ساتھ کی. لیکن جب وہ اس طرح ہوا تو پھر آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. ثم فرق وسلم راس، اس کے بعد آپ نے مانگ نکالنے شروع کر دی، کیونکہ مشرکین تو موحدین بن گئے سارے، تو بس اب آپ نے پھر مانگ بیچ میں نکالنی شروع کر دی. تو پہلے آپ سیدھے ڈال دیتے تھے بالوں کیسے نا، سیدھے بغیر بیچ میں مانگ نکالے. حدثنا بشار قال اخبرنا عبد الرحمن مہدی معد عن ابراہیم نافع مکی عن ابن ابی نجی عن مجاہد عن ام ہانی قال صلی اللہ علیہ وسلم ذا ظفیر اربع میں وسلم کی 4 لٹیں دیکھی. ظفیر ظفیرہ تو گت کو کہتے ہیں، گت جو ہوتی ہے نا، جو چٹیا اور مینڈی اس کو، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے وہ جو خود بال نکل آئے تھے باہر، وہ مراد ہے. باب فی ترجی وسلم کا کنگے کا بیان، وسلم کنگا کرتے تھے. حنا اسحاق موسی الانصاری قال مان عیسیٰ قال مالک بن شام نے عروہ نبی ان عائشہ رضی قالت كنت ارجی وسلم وانا حائض، وسلم کے سر کا کنگا کرتی تھی جبکہ میں حیض سے بھی ہوتی تھی. تو معلوم ہے کہ یہ جو حیض وغیرہ یہ حکمی نجاستیں ہیں، حقیقی نازل ہاتھ وغیرہ پلیت ہو جائے ایسا نہیں، حکمی نجاست ہے، قرآن نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی، یہ وہ ہے. لیکن ایسا نہیں کہ روٹی نہ پکایا وہ نہ کرے، ایسا نہیں. میں وسلم کا کنگا بھی کر دیتی تھی اماں. فرمایا کہ حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وقیع عن نبی صبی عن یزید ابان ورقاشہ نے سمار رضی اللہ عنہ قال وسلم یکسر دہن راسی و تسریح لحیتی، پیغمبر سلام سر میں بہت تیل لگاتے تھے، وہ تسریح لحیتی اور داڑھی میں بہت کنگھی کرتے تھے، داڑھی میں بہت. تو کنگا کرنا چاہیے داڑھی میں، انسان وضو کے بعد کنگا کرے. ایسی چپکی ہوتی ہے کہ جناب بس. بیس القنا، یہ سنو، قنا کہتے اور کپڑا رکھتے تھے، قنا کہتے چھوٹا کپڑا رکھنا ٹوپی کے نیچے اور پگڑی کے نیچے. حتیٰ کن صوبہ صوب زیات، ایسے لگتا کہ آپ کا کپڑا تیلی کا کپڑا ہے، کیونکہ تیلی جب تیل ہوتا ہے نا دیتا ہے تو پھر یوں صاف کر کے بھی بوتلیں دیتا ہے اور یوں کرتا رہتا ہے، تو اس کپڑے میں تیل بہت گچ ہوتا ہے. تو آپ جو اتنا تیل لگاتے تھے کہ آپ کپڑا رکھ کر پھر پگڑی پہنتے تھے تاکہ پگڑی کو تیل نہ لگے. تو وہ کپڑا جو ہے وہ بالکل اتنا اس میں تیل ہوتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہے جو کام کرنے کے لیے صفائی کرتا ہے وقت. جی کن صوب زیات، زیات کہتے تیلی کے کپڑے کی طرح اس میں گچ ہوتا، لیکن آپ کنگا کرتے تھے داڑھی پہ. اس لیے بعد نے لکھا ہے یہیں پر ہی اس کے نیچے ہی، اس میں بہت سی باتیں جو ہے بعض شروعات میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ جو گیلی داڑھی میں کنگا کرنے سے خوشی آتی ہے، انسان کو گیلی داڑھی میں کنگا کرنے چاہیے، لہٰذا وضو کے بعد انسان کو کنگا کرنا چاہیے اب داڑھی گیلی ہو. حنان سری قال اخبرنا ابو حفص عن عاصم بن شاسا بن مسعود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان صلی اللہ علیہ وسلم فی طہوری، پیغمبر سلام دائیں کو پسند کرتے تھے، طہارت میں بھی ذات طہارا فی تو ذات رجل، کنگے میں بھی جب کنگا کرتے پہلے دائیں طرف کے حصے کو کنگا کرتے تھے پیغمبر سلام. فن تعالی، اور اسی طرح جوتے پہننے بھی پہلے دائیں جوتا پہنتے تھے. حنا محمد بشار قال اخبرنا یحیی سید شام حبان عن حسن بصری عن عبد المغفل عن سلم ان تر الا غبن، پیغمبر سلام نے کبھی کبھی کنگا کرنے کا حکم دیا ہے. ہر وقت نے کنگا شیشہ جیب میں رکھے، تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بعد اتھان فرمایا جو ہر وقت کنگا شیشہ فرمایا بس اس کے اندر کچھ نہیں ہے، بس بیچارہ زہر کو سیکھ کرنے پہ لگا ہوا ہے، تو کبھی کبھی جو ہے وہ اس کا اہتمام کرے. حضرت حسن عرفہ قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن یزید بن خالد ان ابي العلاء الاودي عن عبد الرحمن بن رجب صلی اللہ علیہ وسلم ان سلم کان ترجو غبا، کبھی کبھی کنگا کرتے تھے. وما جاء فی شیب وسلم کے بڑھاپے کا بیان. حنا بشار قال اخبرنا ابو داود اخبرنا امام من قتادہ قال قلت لی ان سوال هل خذ وسلم، کہ وسلم نے کبھی خضاب کیا ہے؟ قال لم یبلغ ذلك، کہا کہ اس عمر کو نہیں پہنچے. ان مکان شیبن فی صدغہ، کہا کہ آپ کا بڑھاپا
آپ کی پڑپڑیوں پر تھا، پڑپڑی پر یہاں تھا، یہاں کچھ بال سفید تھے. بلا عمر خزا بن حنا بالقتم، ابو بکر صدیق نے البتہ جو نا قتم اور حنا یعنی مہندی کے ساتھ ملا کر کے، اصل میں وسلم نے ایسا کوئی خضاب نہیں کیا کہ اس ضرورت کے تحت کہ بالوں کا رنگ بدلا ہے، لیکن اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا. یہ بات ایک ابھی میں نے ایک جگہ پر پڑھی، وسلم کو چونکہ زہر دیا گیا تھا، حضرت تھانوی نے لکھی ہے، اس زہر کی وجہ سے گرمی کے موسم میں پیغمبر اسلام کو بہت حدت ہو جاتی تھی اور خصوصاً دماغ کو بہت گرمی محسوس، تو آپ جو ہے مہندی کی ٹکیاں بنا کر سر پر رکھ لیتے تھے. یہ ٹکی بنا کے چوڑی سی ٹکی بنائی اور یہاں رکھ لی اس جگہ، یہ جو جگہ ہے یہ جگہ، تو اس کا نشانات لازمی بات ہے کہ جب مہندی کا ہوتا ہے تو اس کا نشان پڑ جاتا ہے. یہ بھائی یہ تھا اصل میں آپ کا خضاب، اس کو خضاب کا قرار دیتے ہیں آپ. تو مہندی جو لگاتے تھے پیغمبر سلام وہ اس ضرورت کے تحت علاجن لگایا کرتے تھے، خضابن نہیں. کس نے لگایا؟ علاجن، کیونکہ بال آپ کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے، تو انسان تو خضاب 20، اس لیے ابو صدیق کا کہا، ابو صدیق بھی ہم عمر تھے لیکن بڈھے ہو گئے تھے، بڑھاپا نظر آتا تھا، لہٰذا وہ قتم اور حنا کو ملا کر، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سرخی مائل بال ہوئے تھے، سرخی مائل سیاہ، سرخی مائل سیاہ. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے پولی فیکس 77، پولی کلر 77 یہ لگا لو بس، پولی کلر 77. لیکن مجھے نہیں لگانے دے، میں نے کہا تھا، فرمایا کہ نہیں تم نہیں لگاؤ، آگے مریدوں کا اعتماد رہے گا. لگاؤ گے تو جی مرید تو جوان ہے، پیر صاحب تو جوان ہے، سب گھبرائیں گے. چل رہے تو یہ اب سمجھ میں آیا آپ کو. تو یہ وسلم کا جو تھے یہ وہ اس علاجن آپ جو مہندی لگاتے تھے تو لازمی بات ہے بالوں پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، جو 15-20 بال تھے وہ بھی سرخ ہو جایا کرتے تھے. حضرت اسحاق ابن منصور واجن موسیٰ قالا اخبرنا حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن ثابت بن سن قالا ما عدت فی سلم ولیت الا 14 شاۃ بیضاء، کہا کہ میں نے وسلم کے سر میں 14 سے زیادہ بال نہیں گن سکا سفید، یعنی اتنے بال تھے سلم کے، کیونکہ خادم تھے نا، اس میں اتنے بال آپ کے سر میں تھے. حنا محمد مصنع قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبۃ عن سہل بن قال سمعت جابر بن سمرہ یسأل شیخ وسلم قال اذا دہنا راس لم یری منه شیء، کہ جب سر پہ تیل لگاتے تو وہ بال بھی نظر نہیں آتے تھے، اذا لم یری منه، لیکن جب نہ لگاتے تو بال سفید نظر آتے، کیونکہ جب تیل لگا ہوتا ہے تو اس کی چمک میں اور دوسرے بالوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب نہ ہو تو وہ پھر ابڑ جاتے ہیں. وہ سفید بال وہ چونکہ ہلکا ہوتا ہے، سفید بال بنسبت کالے کے تو باہر نکل جاتا ہے، تو نظر آ جاتا ہے. یہ یاد رکھو، کیونکہ سفید بال ہوتا ہے جس کو اس میں کچھ نہیں، جس طرح جو ہے گندم جو اس کے شاخ جو ہے نا وہ پیلی اور سوکھ جائے وہ ہلکی ہوگی، اور جو تازہ ہوگی سبز وزنی ہوگی، بالکل اس طرح. تو جب تیل لگاتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کے بال سفید، لیکن جب تیل نہ لگاتے تو وہ بال نظر آتے کہیں کہیں. حنا محمد بن عمرو الولید الکندی الکوفی قال اخبرنا یحیی بن آدم ان شریک عن عبید اللہ بن عمر نافع بن قال انما کان سلم نام 20 شاۃ بیضاء، اور ایک ابن عمر کہتے 20 کے قریب آپ کے بال سفید تھے. حضرت ابو کریم قال محمد اللہ قال اخبرنا معاویہ بن شاہ بن شیبان ابی اسحاق عن عباس بن قال ابو بکر یا رسول اللہ کا شبتا، اور صدیق کا اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے. قال شیبتنی ہود الباق مرسام ما الشمس کبرت، کہا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جن صورتوں میں قیامت کے ان کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ان کی ہلاکی کی وجہ سے، چونکہ آپ کو تو ایسے معلوم ہوتا جیسے آنکھوں کے سامنے، اور پھر امت کے حالات یہ وہ، اس وجہ سے اس چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا. حدثنا سفیان وقین قال اخبرنا محمد بشر قال عن ساری عن اسحاق عن جحیفہ قال قال یا رسول اللہ نراک کا شبتا، بوڑھے ہو کر شیخ ہود و اخواتها. حدثنا ابن حجر قال انبانا شعیب بن صفوان عبد الملک بن عمیر عن عیاض بن لقیط الحاجی نبی رمست تیم رباب قال اتنزل و مئی ابن لی، کہ رسول باز میرے میرا بیٹا تھا. قال فاری، تو میں نے دکھایا، فقلت لما رأيت هذا، نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی بچے کو دکھایا، اے اللہ کے نبی بھائی صبان اخزران، آپ نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے. بلو شیب قلا شیب و شیب و حمر، کہا کہ آپ کے بال جو ہیں ان پر کچھ بڑھاپا تھا، اور آپ کا بڑھاپا سرخ تھا، آپ کا بڑھاپا
یعنی کیونکہ بال سفید ہونے سے پہلے سرخ ہوتے ہیں پھر سفید ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مراد ہے. یا یہ کہ ان کو مہندی لگی ہوئی تھی اس لیے وہ سرخ بال نظر آ رہے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دکھایا، کہتے بیٹا یہ اللہ کے نبی ہیں. چھوٹا بچہ تھا، اس کو دکھایا. اس کی قسمت تھے بھائی. اناس منین قال اخبرنا شریح ابن نعمان حدنا اخبرنا حمد سلمتان سماحت میں قال قیل جاؤ سمرا کان فی وسلم شیبن، وسلم کے سر میں بڑھاپا تھا. قال لم یکن فی راسی وسلم شیب الا شعرات، کہا کہ کچھ بال تھے فی مفرق راسی ہی، کہا کہ آپ کی مانگ کی جگہ پر. عزت دہنا، جب تیل لگاتے، واراہن الدہن، تو فرمایا کہ وہ جو تیل ان کو چھپا لیتا. بافی فی خضاب صلی اللہ علیہ وسلم کی خضاب کا بیان. انا منین قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا عبد الملک ابن عن عیاد ابن لقیط قال اخبرنی ابو رمسا قالت وسلم ما ابن لی قال ابن کہا ذا قلت النام اشد بھی قال لجن علی کا ولا جن علی، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ہے، آپ اس پر گواہ رہنا. فرمایا نہ یہ تجھ پر کوئی ظلم کر نہ تو اس پر کر. ورأیت الشیب احمر، میں نے بڑھاپا سرخ دیکھا. تو اس کی بھی معنی یا تو مہندی لگی ہوئی تھی یا یہ کہ وہ بال سفید ہونے سے پہلے سرخ تھے. قالوا هذا حسن شيء روي في هذا الباب، وافسر کہا کہ یہ سب سے اچھی حدیث ہے جو اس میں آئی ہے اور سب سے واضح ہے کہ آپ کے وہ بال سرخ تھے. لأن روایت سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یقل الشیب، کیونکہ اکثر روایات ہے کہ آپ بڑھاپے تک پہنچے ہی نہیں، یعنی بال سفید ہوئے ہی نہیں آپ کے. تو یہ جو بس یہ روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کچھ بال سرخ تھے، وہ یا تو مہندی کی وجہ سے سرخ تھے یا ابھی سفید ہونے سے پہلے سرخ تھے. ابو رمسا اسمه رفاعت بن یسیم التیمی. حدنا عثمان وکیل قال اخبرنا ابی ان شریک ان عثمان موہب قال سئل ابو ہریرہ هل خض وسلم نے خضاب کیا؟ قال نام، کہا کیا خضاب کیا ہے. میں نے بتایا اس کی حقیقت کہ وہ کس قسم کا خضاب تھا، کہ وہ ٹھنڈ لینے کے لیے سر پر مہندی لگایا کرتے تھے، خضاب کے لیے نہیں کہ وہ بالوں کا رنگ بدلیں، کیونکہ بال تو تھے آپ کے کالے تھے. قالوا عيسى وابو وانا عن هذا الحديث عن عثمان عبد الله الموه قال عن ام سلمى حدنا بن محرون قال انبانا نضر بن زرارة عن ابي جناب عن عياد بن لقيط عن ابي جحزم امراه بن بشير بن خصاصي قالت انا ريت وسلم يخرج من بيتي، آپ گھر سے نکلے فراس میں سر کو ایسے بالوں کو جو نا پانی جھاڑ رہے تھے. قد اغتسل، آپ نے غسل کیا تھا. براسی ردغن، اور رد من حنا، آپ کے سر پر جو نا وہ دھبے تھے اس کے مہندی کے دھبے آپ کے سر پر تھے، تو آپ نے مہندی لگائی تھی تو اس کے نشانات تھے. شک فی حضرت شیخ. حنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حماد سلمۃ اخبرنا حمید بن قال رأيت شعر وسلم مخضوبا، ان کہتے ہیں میں وسلم کا بال دیکھا خضاب والا. قال حماد اخبرنا عبداللہ ابن محقیر قال رأيت وسلم اندان سے مال مخضوبا، کہا تھا مال کے بال تھا اور وہ مہندی کلر کا تھا. یاد رکھو یہ جو بال مہندی کلر کا تھا یہ مہندی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کو خوشبوئیں لگائی جاتی. وسلم کے جو بال مبارک آج تک بھی ہیں ان کو خوشبو لگائی جاتی ہے، تو خوشبو لگانے کی وجہ سے ان کا رنگ بدل جاتا ہے. تو یہ اس طرح مخضوب تھا، یہ نہیں ہے کہ اس پر سلم کا بال اسی طرح مخضوب بال تھا، کیونکہ میں نے بتایا سلم ضرورت کے تحت دواً جناب وہ مہندی لگایا کرتے تھے، خضاباً نہیں لگاتے تھے، لیکن وہ خضاب بھی اس کے ساتھ ہو جایا کرتا تھا. چلو کل بھی سبق ہوگا کل.